ہندوستان اور پاکستان کی جو کل شروع ہوئی. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ سارا جو گیم چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں، کل بھی اسرائیل کے طیاروں نے سیریا میں جا کے بمباری کی، اس سے توجہ ہٹا کے اس طرف لانا ہے. اس میں دو مقاصد ہیں، ایک تو توجہ ہٹ جائے گی، اور دوسرا جو چائنا ان کے مقاصد کے لیے خطرہ ہے، اور پاکستان جو ایک واحد ملک ہے جو کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے. اور وہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہندوستان ہی ہمارا ساتھی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکی صدر نے، جو نائب صدر ہے JD Vance، اس نے کتنی مذاقہ خیز بات کی، کتنی عجیب بات کی. میں تو حیران ہوں کہ یہ بندہ اس عہدے پہ کیوں فائز ہے. اس کو تو اگر کسی اور ملک کا یہ صدر ہوتا اس کو نے کہا. وہ کہتا ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے خلاف وہ رسپانس کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن وہ جو رسپانس ہے یا وہ ری ایکشن ہے اس سے کوئی بڑی جنگ نہ چھڑ جائے. اس کا خیال رکھے کہ بڑی جنگ نہ چھڑے خطے میں. باقی یعنی اس کا مطلب ہے نا، انڈر دا لائنز آپ پڑھیں نا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر اس نے لائن آف کنٹرول کو کراس کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر اس نے بارڈر کو کراس کرنا ہے، حملے کرنے، ہمارے کوئی ایٹمی اثاثوں پہ حملے کرنے، جو بھی کرنا ہے وہ ہندوستان کر لے. بس اس کا خیال رکھے کہ جو خطہ ہے جنوبی ایشیا، اس میں بڑا جنگ نہ ہو. باقی جو ہندوستان کرنا چاہے کر لے، چاہے وہ ہم پہ حملہ کرے، چاہے وہ ہماری فورسز کو نشانہ بنائے، چاہے وہ ادھر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث جو BLA وغیرہ اس کو فنڈنگ کریں، اور چاہے وہ ہمارا پانی روک کے ہمیں پیاسا مارے. وہ ہندوستان کا حق ہے. باقی بس بڑی جنگ نہ کرے. سر اس میں منصور افریدی صاحب دیکھیں، اس بات میں اشارہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پبلک کا پریشر گورنمنٹ آف پاکستان پہ آ رہا ہے تو ہم پاکستان اسرائیل کی طرف نہ سوچیں، یا پاکستان ایران مل کے اسرائیل کی طرف نہ سوچے. اگر پاکستان چونکہ ایٹمی طاقت ہے، اگر پاکستان اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو مسلم امہ میں ایک نئی جان آ جائے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بنیادی ٹیکٹکس ہی یہی ہے. اور آپ نے ایران کا ذکر کیا تو ایران بھی اب اس جو محاذ ہے اس میں انگیج ہو گیا. ہمارے محاذ کل ایرانی سفیر پاکستان آئے تھے، اور کل پرسوں جو ہے وہ نئی دلی جائیں. تو ایران کا بھی سارا فوکس اسرائیل سے ہٹ کے اس خطے پہ آ گیا. وہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ اس کو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو وہ تو ہمسایہ ہے نا ہمارا، سارے اثرات ان پہ بھی جائیں گے. تو وہ ظاہر ہے ان کا فوکس مڈل ایسٹ سے ہٹ کے وہ ادھر آ گیا ہے. اور ادھر بیک ڈراپ میں کیا شروع ہو گیا ہے؟ بیک ڈراپ میں اب آپ دیکھیں گے کل یا پرسوں یمن پہ اسرائیل ایک فل فلیج حملہ کرے گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اب ہونے لگا ہے. جو ہوتیز ہیں اور انہیں اسرائیل کے آج سر اسرائیل اپنے آبجیکٹیو اچیو کر رہا ہے، اپنی معیشت کو بھی سٹرونگ کر رہا ہے. USA بھی اپنے آبجیکٹیو اچیو کر رہا ہے، اپنی معیشت کو بھی سٹرونگ کر رہا ہے. 200 سال سے USA حالت جنگ میں ہے، اسی لیے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، معاشی طور پر بھی اور جنگی محاذوں پر بھی. اب اس طرف جو ہم یہ چھوٹی چھوٹی جو سلیم اللہ کلیم اللہ والا جو چھوٹا چھوٹا کھیل یا بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا، اس ڈائیورشن سے بینیفٹ صرف اور صرف اسرائیل کو ملنا ہے، کیونکہ انڈیا نے کھلی جنگ تو کرنی نہیں ہے. اس نے ہمیں ڈی ٹریک کرنا ہے، ہمیں نقصان پہنچانا ہے، تاکہ ہم جو ترقی کی طرف راہ پر چل رہے ہیں، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کام کھینچے ہیں تھوڑے بہت، جس کی وجہ سے شاریے بہتر ہوئے ہیں شارٹ ٹرم ہی صحیح، لیکن وہ بھی اب اگر حالت جنگ میں جو ٹک 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 شروع ہوتی ہے، اس ٹک 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 میں پاکستانیوں کا نقصان ہے لیکن اسرائیل کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ مسلم امہ اس طرف فوکس ہی نہیں کر پائے گی. اب انہیں پتہ ہے کہ پاکستان بھی حالت جنگ میں ہے، چلو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں. ادھر فلسطین میں بھی مسلمان مرتے ہیں مرے، پاکستان میں مرتے ہیں مرے، کوئی مسئلہ نہیں. چاہے کشمیر میں جو ہوا اس میں مسلمان بھی مرے، ہندو بھی مرے، باقی جو کوئی مسئلہ نہیں. اس چیز کو آگے لے کے چلے، لیکن ہم نقصان میں رہیں گے ایز اے مسلم امہ. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل آپ نے، میں کہتا ہوں کہ سارا تجزیے میں دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا. ایکچولی جو مین بینیفیشری ہے وہ تو اسرائیل ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں وہ یمن پہ حملہ کریں گے، سیریا پہ انہوں نے دوبارہ حملے شروع کر دیں گے، اور اب انیکسیشن آف جو عرب اسٹیٹس ہے یہ شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے 10 سے 15 سال اسرائیل کے اندر جو سیریا کے علاقے یہ انیکس کیے جائیں گے، جو اردن کے علاقے یہ انیکس کیے جائیں گے،
کیونکہ جو پاکستان جیسے ممالک کو جو کہ ایٹمی پاور ہیں یہ ادھر مصروف ہو جائیں گے. اور وہ کیوں مصروف ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ ہم کلیم اللہ سیف اللہ کی جو کھیل کھیل رہے ہیں اس میں ہم بالکل مصروف. اور اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ کل رات 12 بجے ہندوستان نے بیگلہار ڈیم کو بند کر دیا، اس کے سارے دروازے بند کر دیے. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ ہماری معیشت سنبھل رہی تھی. سنبھل کیسے رہی تھی؟ میکرو اکنامک تو آپ نے بتایا کہ ہے، لیکن پہلی دفعہ مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. میں نے دیکھا وہ کیسے، جو آٹا آج سے من میں 4,500 روپے من مل رہا تھا یا اس سے زیادہ مل رہا تھا، وہ اب 2,500 روپے آ گیا ہے. تو یہ دیکھیں نا، عام آدمی کو آٹا سستا ہو گیا ہے، عام آدمی کو آٹا بھی سستا ملنے لگا ہے. اس سے باقی انفلیشن بھی 0.2% پہ آ گئی ہے، پیٹرول بھی سستا ہو گیا. تو اب وہ جو سخت فیصلے تھے اس کے بعد عام آدمی کی ریلیف تھے. بجلی کا آپ نے دیکھا کہ 7-8 روپے یونٹ سستی ہو گئی ہے بجلی. تو اب عام آدمی کو فائدے ملنے، اب یہ فائدے سارے ختم ہو جائیں گے. یعنی اس فائدوں کا دوبارہ خدا نہ خواستہ ریورسل نہ ہو جائے. اب جس طرح بیگلہار ڈیم کا آپ نے ذکر کیا، اس کے جب یہ دروازے بند ہو گئے ہیں مکمل طور پہ، تو یہ دریائے چناب پہ واقع ہے. اب اپریل سے لے کے اکتوبر تک، یعنی اپریل اور اکتوبر، اس میں ہماری 2 مین فصلیں کاشت ہوتی ہیں، شوگر کین گنا اور کاٹن. اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ دریائے چناب اور جیلم یہ 2 دریا ہیں، یہ جا کے ہمارے ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کو سیراب کرتی ہیں، جہاں پہ گنا ہوتا ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کاٹن ہوتی ہے. اب جب کاٹن کے 20 سے 30% وہاں امپیکٹ آئے گا اور اس طرح شوگر کیا ہوگا، تو ایونچولی کیا ہوگا، ہمیں پھر باہر سے منگوانی پڑے گی نا، شارٹیج ہو جائے گی. تو جب اگر کاٹن بھی باہر سے منگوائیں گے، را مٹیریل، وہ بھی مہنگا ہو جائے گا. اور دوسرا سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ انڈیا نے جو اپنی پورٹس کی جو تھرڈ پارٹی سے ہم امپورٹ کرتے تھے، ہمیں ٹرانزٹ کی فیسلٹی ملتی تھی انڈین پورٹ سے، وہ بھی انہوں نے بند کر دی. اب ہمیں ڈائریکٹلی چائنا سے منگوانی پڑیں گی اشیاء. تو ہمارے لیے جو سفر ہے وہ اور مہنگا ہو گیا. اب ہم ساؤتھ چائنا سی سے جب جہاز آئیں گے تو اس کا کاسٹ جو ہے، جو ٹرانزٹ پورٹس کی جو کاسٹ ہے وہ اس کو کم کرتی تھی، اب وہ بڑھ جائے گی. تو ہمارے لیے را مٹیریل پہ مہنگا ہو جائے گا. اس ایٹ دا اینڈ جب ہم ویلیو ایڈیشن کپڑا بناتے ہیں چیزیں، تو وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، تو ہمیں افیکٹ پڑے گا. سر اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پہ معاشی محاذ بہت زیادہ کھڑے کر دیے ہیں، معاشی اٹیک بہت زیادہ کر رہے ہیں تاکہ اقتصادی طور پر ہم کمزور ہوتے جائیں. اس اقتصادی حملوں کو، جو معاشی حملے ہم پہ کیے جا رہے ہیں، اس کا بڑی وجہ آپ نے بتائی کہ دروازے بند کر دیے گول بہار ڈیم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سینکشنز لگا دیں جس کی وجہ سے سی فریٹ ہمارا بڑھ گیا. کیا پاکستان نے جو سینکشنز لگائی ہیں اس سے ان کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں میرے ذہن میں یہ آتا ہے ہمیشہ، جو چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، جو چھوٹی جگہ ہوتی ہے، اس کو جب نقصان ہوتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، لیکن بڑی مچھلی کو، بڑے ملک کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کوانٹم بڑھ جاتا ہے. تو کیا ہماری جو پابندی ہے اس سے اس کو کوئی نقصان ہوگا یا وہ نامینل ہے اس کے لیے؟ وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو فرض کر لیں 100 روپے نقصان ہوتا ہے ایک غریب بندے دیہڑی مار، تو اس کے لیے تو 100 بڑی ہے نا. بڑی ہے. اگر وہی ہم جب 5 گنا کر رہے ہیں، یعنی چلو 500 روپے نقصان ہو، لیکن وہ کسی سیٹ کو نقصان ہو گیا، ملک ریاض صاحب کو ہو گیا، تو ان کے لیے تو 500 پھر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو جو بڑا ہوتا ہے وہ تو شاپ ابزرو ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ جس پہ ہندوستان کو زیادہ اثر پڑے. ان کو جو صرف اثر پڑے گا وہ افغانستان کے ساتھ جو ان کا ٹریڈ وہ بڑھے گا، اور وہ ظاہر بیچارے افغانیوں نے زیادہ دیں، کیونکہ افغانی آر مور ڈیپینڈنٹ آن انڈین پروڈکٹس. یعنی افغانستان سے تو مال کم ہی جاتا ہے ہندوستان میں، ہندوستان سے مال زیادہ آتا ہے، دوائیاں، تو وہ جا کے جب وہ جائیں گی چابہار پورٹ سے ایران کے راستے، تو وہ افغانستان کے لیے مہنگی ہوں گی. وہ اثر، وہ بھی پھر دیکھیں نا، ہمارے مسلم ملک کا ایک ملک ہے، چاہے ہمارے اختلافات ہیں، لیکن وہ بھی اس بیچارے پہ ہی زیادہ اثر پڑے گا. ہندوستان تو اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ سارا انڈین اوشن کو کور کرتا ہے،
اور سارا جو کہ عربین ایشین آئل کو کرتا ہے. ہماری ایک پورٹ ہے کراچی پورٹ آپریشنل جو کہ کمرشل ہے پورٹ گوادر نے تو اب ہونا ہے نا, اور ان کی تقریباً جو بڑی پورٹس ہیں کراچی کی طرح پورٹس, میں چھوٹی پورٹس کو نہیں گنتا ہوں, وہ 14 پورٹس ہیں. تو وہ تو دیکھیں نا, اگر وہ ادھر گجرات کے پورٹس میں ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ ممبئی پورٹ سے کر لیں گے, ممبئی میں ہو گیا تو وہ وشاکھاپٹنم سے کر لیں گے, کلکتہ پورٹ سے کر لیں گے, تو وہ ان کے پاس ایونیوز تو بہت. اس کا اور مطلب دوسرا یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے سر کہ ہم پاکستانی ان سانکشن کی وجہ سے زیادہ بڑے مشکل میں ہے, زیادہ بڑے اٹیک میں ہے,